بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ دوستو، آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ۔ آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ کرنٹلی اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر نہیں ہے۔ ریسنٹلی اس کے آئی پی او کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس کے لیے فلور ویلیو 29 روپے ڈیسائیڈ ہوئی ہے، اور اس کی بک بلڈنگ کا پروسیس 9 ستمبر اور 10 ستمبر کو ہونا ہے، اور انیشیل پبلک آفرنگ 16 ستمبر اور 17 ستمبر کو ہے۔ اس کی فلور پرائس جو ڈیسائیڈ کی گئی ہے ابھی وہ 29 روپے ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بک بلڈنگ پروسیس میں تقریباً 40% ریز آ سکتا ہے بک بلڈنگ کے ٹائم کے اندر، جس کا مطلب ہے اس کی ہائیسٹ پرائس جو ٹچ کر سکتی ہے 29 سے 40% ایڈ کیا جائے تو 40 روپے 60 پیسے کو ٹچ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایٹ میکس آئی پی او آفرنگ جو ہے وہ 40 روپے 60 پیسے پہ ہو سکتی ہے، اور اگر بک بلڈنگ پروسیس میں اس کی سٹرائک پرائس جو میکسیمم بیڈنگ پرائس ہوگی وہ کم آئی تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی انیشل پبلک آفرنگ کی پرائس بھی کم ہوگی۔ اب ذرا ہم اس کے فائنینشیلز اور اس کے کام کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ اس کا آئی پی او کے لیے سبسکرائب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا بک بلڈنگ پروسیس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ ایک آئی ٹی سیکٹر کی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی 100% ایونسیون لمیٹڈ کی سبسڈری ہے۔ ہلکا سا میں ٹچ دوں گا یہاں ایونسیون لمیٹڈ کیا کرتی ہے۔ ایونسیون لمیٹڈ جو ہے یہ انڈسٹریل آٹومیشن میں کام کرتی ہے۔ انڈسٹریل آٹومیشن ایسی کہ آپ کے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کر کے دے گی جس سے آپ کو سٹیٹس اور فگرز کا پتہ لگے گا۔ اس کے اندر ایک ڈیش بورڈ امپلیمنٹڈ ہے جس کا نام ہے آکٹوپس، اور پچھلے 2 سال پہلے ایونسیون نے اس ڈیش بورڈ کے لیے ایک سیپریٹ ٹیم تعمیر کر دی اور جس کو ایک سیپریٹ کمپنی کے انڈر رجسٹر کرا دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کمپنی اتنی پرانی نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کمپنی کا سٹارٹ ہوتا ہے 2017 میں۔ 2018 کے فائنینشیل ایئر میں یہ کچھ اپنے ریزلٹس شو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ایپلیکیشن کا نام دیں تو انہوں نے اسپیسیفکلی آکٹوپس کے ساتھ ساتھ ایک سیپریٹ سروس شروع کی جس کو ایک سیپریٹ آئی ٹی آپریشنز کی سروسز بنا دیا، جس کا نام تھا آفٹر مارکیٹ سپورٹ۔ اس کا مطلب ہے ایونسیون جو پہلے کنٹرول پینل اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ذریعے اپنی آٹومیشن کرتی تھی، اس کے اندر کچھ ایکسٹرا ایڈیشن کیا گیا جس کے اندر آئی ٹی آپریشن ٹائپ کی سپورٹس ڈیولپ کی گئی۔ آئی ٹی آپریشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈیش بورڈ ہو جہاں آپ کے پاس سٹیٹس آ رہے ہوں، جہاں آپ کے پاس تمام انفارمیشن آ رہی ہو، اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے اور پرابلم کس جگہ پہ آ گیا ہے یا پروڈکشن کس وجہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس طرح کا جب انہوں نے ٹول ڈیش بورڈ ٹائپ بنایا تو اس کے لیے ایک سیپریٹ انہوں نے ٹیم ڈیولپ کی اور جس کو ڈیفرنٹ کام کے اندر یوٹیلائز کیا۔ اس ٹیم کا میجر کام اپنے اس طرح کے ریسورسز رکھنا تھا: سروس لیول ایگریمنٹ، اپ گریڈز، ٹیکنیکل ٹریننگ، ایمرجنسی سپورٹ، جو کہ آفٹر مارکیٹ سپورٹس دیتے تھے۔ یہ چاروں ڈیفرنٹ ایسی فیلڈز ہیں۔ سروس لیول ایگریمنٹ، ایک کمپنی کے اندر جب آٹومیشن کے تمام ٹول انسٹال کر دیے گئے ہوں تو اس کمپنی کے ساتھ میں نے ایک سروس لیول ایگریمنٹ کر لیا جس کے اندر میں نے یہ لکھ دیا کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے ریسورسز مانیٹر کر رہے ہوں گے آپ کے پروڈکشن ہاؤس کو، اور اس ٹول کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کریں گے چیزیں، اور لیٹر آن اگر اس کی کریکشن چاہیے ہوئی تو وہ خود کریکشن کر لیں گے، کر کے دیں گے، جس کے اندر ایمرجنسی سپورٹ کا کام ہے۔ اور لیٹر آن اگر اس سافٹ ویئر کی کوئی اپ گریڈ چاہیے ہے یا اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ کوئی ٹریننگ چاہیے ہے، ہم وہ بھی دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ جو سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن ہے وہ ایونسیون کے پاس ہی ہے۔ جس طرح وہ پیرنٹ کمپنی ہے، وہ تمام انڈسٹریز کی آٹومیشن کرتی جائے گی، تو جس کلائنٹ کو آفٹر سیلز یا آفٹر امپلیمنٹیشن سپورٹ چاہیے ہوگی
وہ آکٹوپس کے پاس آئے گا. اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آکٹوپس کا کیا کام ہے اور ایونسیون کا کیا کام ہے. اب جو میں نے ان کی 4 ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی کی، مطلب آکٹوپس کا کوئی بھی ریلیٹڈ اپ گریڈ آئے جو آٹومیشن سے ریلیٹڈ ہوگا، وہ اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ مانیٹرنگ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ وہ یہ کام کریں گے. اس سافٹ ویئر کے اوپر کوئی ٹریننگ دینی ہو وہ یہ لوگ دیں گے. اس کے بعد ایمرجنسی سپورٹ، مطلب کوئی فیلئر آ جاتا ہے، اس آٹومیشن کے اندر کوئی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے تو ان کی طرف سے بندہ جائے گا. اور اس طرح کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ جس کے اندر یہ ہوگا کہ 6 مہینے یا سال 2 سال کے لیے مانیٹرنگ کے لیے بندے چاہیے. اگر ہم ان کا امپلائی کوریج دیکھیں تو انہوں نے میجرلی امپلائی ایونسیون کے ہی آؤٹ سورس کیے اور کچھ مانیٹرنگ کے امپلائیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایونسیون کے لوگ ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں. آؤٹ سورس کرنے سے کیا مراد، انہوں نے کنسلٹنٹ کچھ دیر کے لیے ہائر کرتے ہیں، ایمرجنسی سپورٹ دیتے ہیں اور لیٹر آن ایونسیون کو وہ کنسلٹنٹ ریلیز کر کے دے دیتے ہیں. یہ کنسلٹنسی ماڈل کی ایک کمپنی بنائی ایونسیون نے. اس کے بعد اسی سافٹ ویئر کے اندر ایونسیون نے جو ایک اچھی چیز کی کہ جو ڈیٹا یہ سافٹ ویئر ان کا جنریٹ کرتا تھا آٹومیشن کے بعد، اس کے لیے انہوں نے اس کے اندر ایسی کیپیبلٹی دی کہ لانگ ٹرم ٹرینڈز دکھائے جا سکیں، 6 مہینے، سال 2 سال کے ٹرینڈز دکھائے جا سکیں، جسے آج کل ہم بگ ڈیٹا کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، انالیٹکس کہتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بھی کام اسی سافٹ ویئر کے اندر کور کیا گیا جس کا نام آکٹوپس رکھا گیا. اس سے ایک اور بات بھی آخذ کی جا سکتی ہے کہ جو ایونسیون کے کلائنٹ آٹومیشن میں جائیں گے وہ انالیٹکس یا اپنا مانیٹرنگ کا سافٹ ویئر جو کہ کمپیوٹر بیس اگر دیکھا جائے یا ڈیش بورڈ کی طرف جائیں تو وہ آکٹوپس کو پرچیز کرتے جائیں گے اور لیٹر آن اس کی آفٹر سیل سروسز جتنی بھی ہیں وہ آکٹوپس دے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایونسیون گرو کرتی جائے گی ویسے ہی آکٹوپس گرو کرتا جائے گا. اس کا مالک بختیار وائیں، اس کا ویژن اگر ہم دیکھیں تو اس نے اس کمپنی کو علیحدہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ کل کو ایک آٹومیشن والا ٹول ہو، اس کے اندر سپورٹ کے لیے بندے چاہیے ہوں تو یہ ایمرجنسی سپورٹ کے لیے ایک اپنی اچھی بڑی ٹیم بلڈ کر سکیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس ایمرجنسی سپورٹ کے ڈیفرنٹ کانٹریکٹس آ سکتے ہیں. یہ اپنی اپلیکیشن سے باہر جا کے بھی آٹومیشن سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں. اب ہم ذرا آئی پی او کا مقصد دیکھتے ہیں. انہوں نے جو مقصد بتایا ہوا ہے اپنی پراسپیکٹس کے اندر، اس کے اندر بزنس اسکیل کی گروتھ ہے، گلوبل ایکسپینشن ہے، سسٹینیبل گروتھ کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے یوٹیلائزیشن آف فنڈز کی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس کمپنی کو سیپریٹلی بلڈ کرنے کے بارے میں کہا گیا. دوسرے نمبر پہ اگر میں دیکھوں تو یہ ایشیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ جہاں ایونسیون کے قدم جمے ہوئے ہیں آٹومیشن کے لحاظ سے، اس کے اندر اس آفٹر مارکیٹ سپورٹ سروسز کو اسٹیبلش کرنے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. دوستو یہاں ہمیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ایونسیون کیا کام کرتی ہے اور آکٹوپس کا کیا کام ہے، اور جہاں ایونسیون کھڑی ہوگی پروبیبلی ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ لیٹر آن آکٹوپس کے لیے وہاں روم بنانا اچھا ہے. اس کا مطلب ہے ایونسیون کی گروتھ از ڈائریکٹلی پرپورشن ٹو آکٹوپس لمیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ڈیٹا لیک یا بگ ڈیٹا انالیٹکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آکٹوپس لمیٹڈ کے ذریعے جو بھی انالیٹکس یا ڈیش بورڈ یا رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں یا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے لیٹر آن اس کو کمپنی کی پرفارمنس انالائز کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک کولیبریشن مائکروسافٹ کارپوریشن کے ساتھ بھی سائن کی ہے، جس میں یہ کلاؤڈ بیس اور پاور بی آئی کو یوز کرتے ہوئے سسٹم کو بہتر کریں گے. اس پروڈکٹ کو انہوں نے اومنی کنیکٹ کا نام دیا ہے، جس کے اندر انجیکشن، پش آن اینی کلاؤڈ، ڈیٹا لیک، کے پی آئیز، بیس رپورٹس اور پرفارمنس انالیسس کا ڈیٹا یہ لوگ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال کا ڈیٹا یہ کٹھا اس کے اندر
उस सिस्टम में इंजेस्ट किया जाएगा और लेटर ऑन एनालाइज किया जाएगा कि 5 सालों में कंपनी ने किस मंथ में किस डे को कितना अच्छा परफॉर्म किया। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। 29 रुपये के हिसाब से बिडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और अगर कंपनी की ब्रेकअप वैल्यू देखी जाए इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक, जो 2020 के दिसंबर के ऑडिटेड रिज़ल्ट्स हैं उसमें देखा जाए तो 11 रुपये 92 पैसे है और 2021 के पहले क्वार्टर में 13 रुपये 8 पैसे कंपनी ने शो किया हुआ है। अगर हम ईपीएस पे नज़र डालें तो पहले क्वार्टर की ईपीएस 2021 की इन्होंने जो शो की हुई है वो 1 रुपये 15 पैसे है। लास्ट फुल ईयर की जो ईपीएस थी वो 1 रुपये 90 पैसे। याद रखना चाहिए हमें कि लास्ट ईयर में कोविड की वजह से इम्पैक्ट भी आया होगा। उसकी रीज़न ये है कि इनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक का होता है। और 2019 की ईपीएस देखी जाए तो 2 रुपये 44 पैसे। 2018 में जब ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी तो इन्हें नुकसान इन्होंने शो किया हुआ है ईपीएस के लिहाज से 5 रुपये 9 पैसे का। अब हम इशू साइज़ देखें तो 100% में से 25% इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जाएगा, 75% बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ये लोग सेल आउट करेंगे जो कि 29 रुपये से शुरू होगा, जिसकी डेट 9 और 10 सितंबर है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का तरीका सिंपल सा होता है। आपका सब अकाउंट है या सीडीसी अकाउंट है, आप अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे क्रेडेंशियल दे दें जहां मैं बिडिंग प्लेस कर सकूं और आपके पास तकरीबन 10,30,000 रुपये होने चाहिए बिडिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होगी और जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसके ऊपर आईपीओ होगा। दोस्तों ये है इसकी तमाम डिटेल। अब हमारे एनालिसिस या वर्कआउट के मुताबिक इसके अंदर सब्सक्राइब करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम इवेंसियन का भी आईपीओ देखें वो विद द टाइम बिल्डअप हुआ और आज 128 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसकी वैसे जो अगर हम प्राइस देखें तो इस आईपीओ के आने से पहले वो 90 से 95 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। एवेंसियन की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो अपने शेयर होल्डर को ईयर एंड पे बोनस देते हैं। अब इस कंपनी के रिलेटेड क्या ईयर एंड पे आता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरे नंबर पे एक आईटी कंपनी का आईपीओ हो रहा है जिसके अंदर एक्सपेंशन के बड़े अच्छे चांसेस हैं और एक बड़े जॉइंट ग्रुप मतलब एवेंसियन और साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो इनकी डील हुई है, इनकी ग्रोथ ट्रेंड के लिहाज से देखें और इनकी प्रेडिक्शन के लिहाज से देखें तो आने वाले 5 सालों में अराउंड 67% ये अपना प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन शो की है इन्होंने 2026 तक की। ये 1 ईयर के टाइम पे अपनी कीमत से डबल भी हो सकता है। अगर 29 पे बुक बिल्डिंग पे किसी ने उठाया है तो प्रॉबली हम इसको 55 से 60 के दरमियान हिट होता हुआ देखेंगे। दूसरे नंबर पे अगर कोई आईपीओ में जाता है तो तब भी हम इसकी 50 से 55 के दरमियान इसकी ट्रेडिंग ज़रूर होते हुए देखते हैं 1 साल के टाइम में। प्रॉबली जब इसका आईपीओ कंप्लीट हो जाए तो ये उसी ही रेंज में ट्रेड करता रहे जिस रेंज में ये आईपीओ होगा, लेकिन विद इन 6 मंथ और ईयर टाइम इसकी प्राइस अच्छे होने के चांसेस हैं और आते साथ भी इसको 5-10 रुपये लाजमी ऊपर मिलेंगे और विद टाइम ये जब कूल डाउन होगा, जैसे ही आईपीओ इन्वेस्टर इसमें से सेल ऑफ करेंगे तो हम इसमें से देखेंगे कि 5 से 7 रुपये या 3 से 4 रुपये का ये डिफरेंस आईपीओ प्राइस से रह जाएगा, लेकिन प्रॉबली लॉन्ग टर्म होल्डर इसमें से अच्छा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।